अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है संडे से। हाउस वाइफ के लिए संडे बहुत ही बिजी दिन होता है और जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनके भी काफ़ी जो पेंडिंग काम होते हैं वो भी संडे पे ही डिपेंड होते हैं। तो हम संडे से अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने बनाना है नाश्ता मैंने मंगवाना था बाज़ार से। चाय हम बना रहे थे पहले और बाद में करना था हमने नाश्ता हलवा पूरी का। लेकिन हमारी गैस जो थी बहुत ही हल्की थी तो मैंने चाय रख दी थी, उसके साथ साथ बाकी के अपने काम समेटते जा रही थी मैं। जो बर्तन रात को धोए थे उन्हें पहले कैबिनेट में सेट किया था, उसके बाद बाकी का जो काम था वो साथ साथ मैं समेटती रही थी। काफ़ी जगहों पे तो गैस का काफ़ी ज़्यादा इशू है, बिल्कुल भी नहीं आती। अल्लाह का शुक्र है हमारी आती है लेकिन कम आती है, पर दिन में एक टाइम होता है कि सही आ जाती है। उस टाइम हम सालन और रोटी वगैरह जो जो काम होता है वो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो नाश्ता बनने में भी काफ़ी हमारा टाइम जा रहा था तो मेरा फ़ेस वॉश ख़त्म हुआ था। मैंने सोचा था पहले वो बना लूँ क्योंकि मैं तो इसी DIY फ़ेस वॉश से ही फ़ेस को वॉश करती हूँ, मुझे काफ़ी सूट करता है इसलिए मैं इसे ही यूज़ करती हूँ। ये थोड़ा सा फ़ेस वॉश, एक चम्मच बेसन से काफ़ी ज़्यादा फ़ेस वॉश बन जाता है। जो भी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं वो कम से कम आपका 1 वीक बिल्कुल चला जाता है इजीली। इसको बस आपने एयर टाइट कंटेनर में सेव करके रखना है तो बिल्कुल सही रहेगा, ये सेफ़ रहेगा। अच्छे से इसको मिक्स करना है और इसको आपने फिर फेस पे अप्लाई करना है। गुलाब का अरक ले लें आप, उससे पेस्ट बना लें या आप सादे पानी से भी इसका पेस्ट बना के अपने फेस पे अप्लाई करें और हल्के हाथों से मसाज करके आप इसे वॉश कर लें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको ये। इतने सारे काम हो जाने के बाद हमारी चाय बन गई थी और फिर हमारी हलवा पूरी भी आ गई थी। फिर मैंने इनको निकाला और खाया, उसके बाद बाकी के अपने काम स्टार्ट किए। संडे काफ़ी बिज़ी रहता है, काफ़ी छोटे मोटे काम निकल जाते हैं लेकिन मेरी कोशिश होती है संडे को मैं बहुत कम से कम काम करूं। एक तो मेरे हस्बैंड घर होते हैं, इस वजह से मैं ज़्यादातर संडे को रिलैक्स करती हूँ। सिर्फ वैसे भी संडे को दोपहर तक मैंने करना होता है और दोपहर से शाम तक मेरी भाभी ने काम करना होता है। हमने आपस में काम बांटे हुए हैं तो इसलिए ज़्यादा थकन नहीं होती। जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो फिर आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है, बशर्ते ये कि अगर आपकी जो देवरानी या जिठानी है वो अच्छी हो तो फिर आपको अच्छी कंपनी भी मिलती है और आपको काम में काफ़ी हेल्प भी हो जाती है। काफ़ी घरों में मैंने देखा है कि देवरानी जिठानियों की आपस में नहीं बनती, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरी जो जिठानी है काफ़ी अच्छी, काफ़ी हेल्प करवाती हैं मेरी भी। अगर आप फैमिली में रहते हो और एक दूसरे का एहसास ना करें तो घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, लेकिन अगर आप एहसास करते हैं तो काफ़ी हद तक घर का माहौल अच्छा रहता है। घर का माहौल अच्छा रखने की सारी ज़िम्मेदारी ही माँ बाप पे ही आ जाती है। अगर हम अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देंगे, सही गलत की तमीज़ देंगे तो ही उन्हें पता चलेगा कि हमने रहना कैसे है, किस तरह किससे बात करनी है। अगर हम अपने बच्चों को ये ना बताएं कि बड़े छोटे का लिहाज करना है, बड़े से किस तरह छोटे से किस तरह बात करनी है, तो फिर घर का माहौल भी अच्छा नहीं रहता, बच्चे बड़े होके भी वैसे ही रहते हैं। ये बातें मुझे काफ़ी देर बाद जाके समझ आई जब मेरे बच्चे बड़े हो चुके थे। मेरी जब शादी हुई थी तब मुझे इन बातों का नहीं पता था, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेरे बच्चे बड़े होते गए फिर मुझे एहसास होता गया कि मैंने जिस तरह से मैं अपने बच्चों की तरबियत कर रही थी वो तरीका गलत था। बच्चों को ज़्यादा सख्ती और ज़्यादा प्यार बिगाड़ देता है और मैंने अपने बच्चों पे ज़्यादा सख्ती की जिसकी वजह से मेरे बच्चे, ख़ास करके मेरा जो बड़ा बेटा है वो चिड़चिड़ा हो गया है। हमें अपने बच्चों को थोड़ा सा स्पेस, थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी मोहब्बत, ये सब साथ इकट्ठे देने चाहिए। जब मेरा बेटा छोटा था तब मैं उस पर सख्ती करती थी, उससे मैं आंखें दिखाती थी तो तभी वो डर जाता था, बैठ जाता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जा रहा है उसको मेरी इन चीज़ों से इरिटेशन होती है, जिससे मुझे ये फ़ील होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। छोटे पे ही सख्ती करके या उस पे मैंने ना ज़्यादा बर्डन डाल दिया था। एक एक्स होता है जो बच्चे पे हम डाल देते हैं, हमें वो नहीं डालना चाहिए। हमें उससे प्यार और मोहब्बत से कोऑपरेट करके हमें उसको अपना फ्रेंड बना के उसको रखना चाहिए। जो मुझ जैसी माएँ होती हैं वो कहती हैं कि हमारे बच्चों को कोई बुरा भला ना कहे, कोई उसकी बदतरीफ़ी ना करे, उसको ये ना कहे कि बहुत बदतमीज़ बच्चा है।
تو یہ چیزیں ہمیں برداشت نہیں ہوتی، تو اس لیے ہم پھر ان پہ سختی کر دیتے ہیں. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم انہیں پیار سے بھی سمجھا سکتے ہیں. تو جب ہم انہیں پیار سے نہیں سمجھاتے، سختی کرتے ہیں، تو وہ مزید چڑچڑے ہو کے بدتمیز ہو جاتے ہیں. پہلے جب میرا بیٹا چھوٹا تھا تو وہ یہی کرتا تھا، بیٹھ جاتا تھا آرام سے، مطلب اس کا کانفیڈنس بالکل لوز ہو چکا تھا میری ہر وقت ڈانٹ کی وجہ سے. تو یہ چیزیں مجھے اب فیل ہو رہی ہیں، تب مجھے فیل نہیں ہوتی تھی. تب جب لوگ کہتے تھے کہ بہت اچھا بچہ ہے، یہ آرام سے بیٹھا رہتا ہے، تنگ نہیں کرتا، لڑتا جھگڑتا نہیں ہے، تب مجھے بہت خوشی ہوتی تھی. لیکن اب اس کے سائیڈ ایفیکٹ اب آ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی چڑچڑا اور جھگڑالو قسم کا ہو گیا. اور اب مجھے فیل ہوتا ہے کہ میں نے انتہا کی غلطی کی ہے، میں نے اس پہ تب سختی کر کے. چھوٹی ایج کے بچے جو 2 سے 3 سال تک کے بچوں کو ہمیں بہت ہی نرمی سے پیار سے سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، جبکہ میں نے یہ نہیں کیا، جو میری غلطی ہے. اور میں اس لیے چاہتی ہوں دوسرے لوگ اس سے سبق سیکھیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دے سکیں، وہ غلطیاں نہ کریں جو میں کر چکی ہوں. پھر جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں، پھر ان پہ تھوڑی بہت سختی کرتے ہوئے ہمیں ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے. اور سٹارٹنگ سے ہی ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے، اسی لیے آہستہ آہستہ ہمیں انہیں وقت دے کے ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے. آپ لوگ یہ بات سمجھ جائیں، کیونکہ میں نے تو بہت دیر سے بات سمجھی ہے اور مجھے اس کا کافی پچھتاوا بھی ہے. یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ ماں باپ پہ ڈیپینڈڈ ہے کہ وہ اسے ہندو بناتے ہیں، یہودی نصرانی، یہ کیسی تربیت کرتے ہیں، یہ ماں باپ پہ ڈیپینڈڈ ہے. کچھ غلطیاں ہماری اپنی ماؤں کی بھی ہیں، جیسے ہم بچوں کو جب سلانا ہوتا ہے، ہم انہیں یہ نہیں کہتے کہ سو جاؤ، صبح فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلے گی، بلکہ ہم انہیں یہ کہتے ہیں سو جاؤ، صبح اسکول بھی جانا ہے، صبح پیپر دینے جانا ہے، لیٹ ہو جاؤ گے. اگر میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، وہ لکھا ہوا تھا، اگر ہم بچے کو کہتے ہیں نا کہ صبح اسکول جانا ہے، تو اس کا مطلب دنیا داری ہی اس کا مقصد رہ جائے گا. اگر ہم بچے کو یہ کہتے ہیں صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، تو اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے دنیا کے ساتھ ساتھ دین بھی لے کے چلنا ہے. کافی بچے صرف دنیا داری کو ہی، آج کل زیادہ تر بچوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے ہم نے گاڑی لینی ہے، ہم نے بنگلہ بنانا ہے، ہم نے ٹوائز کا نام لے لیں گے جو بھی. تو یہ چیزیں بچوں میں صرف دنیا داری ہی بتاتی ہیں کہ انہیں صرف دنیا داری کا ہی شوق ہے. دین داری بچوں میں آج کل کہیں بھی نہیں ہے، اور یہ غلطی ہماری 99% ماؤں کی ہوتی ہے. ہم انہیں سلا دیتے ہیں ٹائم سے کہ سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے. نماز ہم انہیں کہتے نہیں کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو. ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہو اور اندر آپ کے بچے ہوں اور آپ لوگ باہر ہوں، تو آپ لوگ چاہیں گے کہ آپ کے بچے اندر رہیں، بلکہ آپ خود اپنی جان پہ کھیل کے اپنے بچوں کو باہر لے کر آئیں گے. بالکل اسی طرح ہی اگر ہمارے بچے عشاء کی نماز پڑھے بنا ہی سو جاتے ہیں، تو وہ آگ میں جلنے کی تیاری کر رہے ہیں. ان کے نیچے ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ان کے بیڈ کے، ان کے چارپائی کے، ان کے بستر کے نیچے آگ جل رہی ہوتی ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتی، اور ہم وہ دیکھتے نہیں، اس وجہ سے ہمیں وہ فیل نہیں ہوتا. اگر ہمارے بچے ہمیں یہ سوچ لیں کہ ہمارے بچے آگ میں جل جائیں گے، تو ہمیں خود احساس ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو عشاء کی نماز کے پڑھا کے انہیں پھر سلائیں اور فجر کی نماز کے لیے اٹھائیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم بچوں کی ذرا سی تکلیف پہ، چھوٹی سی جلن پہ اتنی برداشت اپنی ختم کر لیتے ہیں. ہم سے برداشت نہیں ہوتا ان کو ذرا سا زخم آ جائے تو قبر میں اور جہنم میں، قیامت میں وہ کس طرح سے وہ آگ برداشت کریں گے. تو اسی لیے ماؤں کو چاہیے کہ وہ نماز کے بارے میں لازمی سختی کریں، اور ان کو پہلے تو پیار سے کریں. 7 سال سے 10 سال تک بچوں کو تو پیار سے کہنے کا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے. اس کے بعد آپ سختی کریں، ماریں، جو بھی کریں، لیکن انہیں نماز کی عادت لازمی ڈالیں. یہ ہم ماؤں پہ ہی ٹوٹلی ڈیپینڈڈ ہے. اگر آپ کا بچہ 3 سال تک ہو گیا ہے، مطلب چلنے پھرنے لگ گیا ہے، وہ سمجھتا ہے باتوں کو، تو آپ کو چاہیے جب بھی آپ نماز پڑھیں آپ اسے اپنے پاس بٹھائیں. بے شک اس کو ٹوٹلی نماز نہ پڑھائیں، اسے کون سا بھی آتی ہوگی، آپ صرف اسے بتائیں کہ میرے ساتھ سجدہ کرو. آپ جس طرح کریں گے اسے اپنے پاس بٹھائیں، تاکہ اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے کہ ہم نے یہ چیز میں نے کرنی ہے، میری ماں کر رہی ہے یا میرے باپ کر رہے ہیں، تو میں نے بھی کرنا ہے.
تو پھر 4 سال 5 سال جب وہ بچہ شروع ہو جائے، آپ اسے درود شریف وغیرہ یاد ہو جائے، تو پھر آپ یہ چیزیں آہستہ آہستہ اس پہ اپلائی کرتے جائیں. اس کو کہیں آؤ ہم نماز پڑھیں، پھر وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنا سٹارٹ کرے گا. بے شک وہ کلمہ پڑھے، درود شریف پڑھے، اس کو سارے سٹیپ وغیرہ آپ بتاتے جائیں، اس کو سٹیپ آئیں گے. پھر 5 سال کی عمر سے آپ اسے نماز یاد کروانا شروع کر دیں. لیکن میرا خیال ہے آپ کو تھوڑی تھوڑی نماز، جب بچہ بولنا سٹارٹ ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی نماز آپ کو اسے پڑھانی چاہیے تاکہ اسے آہستہ آہستہ یاد ہو جائے. 5 سال تک میری چھوٹی بیٹی تو، بلکہ تینوں بچوں نے ہی میری پوری نماز یاد کر لی تھی، اور وہ تھوڑی تھوڑی پڑھتے ہوتے تھے. تو مطلب میں ان پہ سختی نہیں کرتی تھی، تب وہ پڑھتے تھے. تو 5 سال سے آپ ان کو عادت ڈالیں کہ چلو پہلے فرض پڑھ لو، صرف فرض ہی پڑھ لو. اس کے بعد جب ان پہ فرض ہو جائے پھر ان کو کہیں کہ آپ نے پوری نماز پڑھنی ہے. کبھی فرض پڑھ لو کہ اگر آپ کہیں گئے ہو، کہیں آپ کا دل نہیں، آپ تھکے ہوئے ہو یا پیپرز وغیرہ ہیں، لیکن آپ انہیں فرض نماز لازمی پڑھائیں، چاہے فرض ہی پڑھائیں. فل نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ بے شک نہ پڑھائیں، لیکن نماز کی عادت آپ انہیں لازمی ڈالیں. اور اس میں صرف ہمارے بچوں کا فائدہ نہیں، ہمارا اپنا بھی فائدہ ہے، کیونکہ اگر وہ آگ میں جلیں گے تو سب سے پہلے آگ میں ماں باپ نے جلنا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو نماز کی عادت نہیں ڈالی. تو اسی لیے آپ سب ہی، ماں بھی باپ بھی، کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو عادت ڈالیں. اور آپ سختی نہیں کرتے، لیکن اگر باپ کا ڈر ہے، وہ اپنے پاپا وغیرہ سے ڈرتے ہیں، تو پھر آپ ان کو کہیں کہ وہ آئیں گے تو میں ان کو بتا دوں گی. کیونکہ میرے بچے اکثر ایسے تنگ کرتے ہیں نا. میرے ہسبینڈ نے کبھی ویسے بچوں کو مارا وغیرہ نہیں ہے، بس بچوں کو پھر بھی ڈر ہے اپنے پاپا کا. تو اگر وہ کوئی بہانے بنا رہے ہوں تو پھر میں یہ کہتی ہوں کہ میں پاپا کو بتا رہی ہوں تو تم لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، اس کے بعد انہوں نے پڑھ لینا ہے. بس آپ بھی کچھ ایسا ٹرک وغیرہ ٹرائی کریں اور بچوں میں عادت ڈالیں نماز کی. آپ کا اپنا بھی فائدہ ہے اور بچوں کا بھی فائدہ ہے. ویڈیو کو اچھی لگ رہی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں. ساری روٹین سنڈے کی میری گزر چکی ہے. میں نے چاول بنائے تھے، ویجیٹیبل رائس، اور یہ میں نے بہت ہی سمپل طریقے سے بنائے تھے. میں نے پیاز کو براؤن کر کے اس میں نے ڈال دیا تھا لہسن ادرک، پھر ڈال دیا تھا ٹماٹر، اور شملہ اور گاجر میں نے ایڈ کر کے تھوڑا سا بھوننا تھا، اور نمک مرچ ڈالی تھی. بس اس کے بعد میں نے ڈال دیا تھا اس میں پلاؤ کا مسالہ، اور کوئی اسپائسز میں نے اس میں ایڈ نہیں کیے تھے. تھوڑے سے چاول بنانے تھے، میں نے زیادہ بنانے نہیں تھے، اس لیے میں نے اس پہ زیادہ محنت نہیں کی. سمپل سے میں نے ریڈی میڈ اسپائسز ایڈ کر دیے تھے، اور اس کو میں نے پکا کے دم لگا دیا تھا. ساگ نے میرا بہت زیادہ ٹائم لے لیا تھا. پھر اس کو جب میں نے چاولوں کو دم لگایا، پھر میں نے اس کو ساگ کو لگایا تھا تڑکا، اور اس کے بعد بنانی تھی سیلڈ. پھر وہ سیلڈ بنائی اور میرا کام تقریباً ختم ہو چکا تھا. تو اینڈ کی ویڈیو میں بنا نہیں سکی، وہ مجھے یاد نہیں رہی، اور بلکہ ٹائم بھی نہیں ملا مجھے، کافی ٹائم ہو چکا تھا. کچن میں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا تھا. تو پھر اس کے بعد میں دوسرے کاموں میں بزی ہو گئی تھی جن کے میں ویڈیو نہیں بنا سکی تھی. اور یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو شیئر، لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. میں آپ سے پھر ملوں گی نیکسٹ ولاگ کسی ریمیڈی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.